پاکستان نے اپنا نیو میپ یعنی نیو نقشہ جاری کیا ہے، جو اب پورے سرکاری سطح پہ ہر تعلیمی ادارے اور بیر جو پاکستان کی ایمبیسیز ہیں ان میں لگایا جائے گا، اور پاکستان کے جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی اب یہ نقشہ شو ہوا کرے گا۔ اب بات یہ تو پتہ تو سب کو چل گیا ہے کہ ایک نقشہ بن گیا ہے جس میں پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ قرار دیا اور یہ کلیم کیا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ جتنے بھی دوسرے ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں، مثلاً کہ کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے، آزاد کشمیر، گلگت اور جو جوناگڑھ کی ریاست ہے جو انڈیا کے پاس ہے، اور مقبوضہ کشمیر، اسے بھی یہ پاکستان نے باقاعدہ ایک نقشہ بنایا ہے کہ یہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں، اور پاکستان نے کلیم کیا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اب ٹھیک ہے، پاکستان نے ایک نیریٹو بنانے کے لیے انٹرنیشنل سطح پر سفارتی طور پہ اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا میں ایک پاکستان کا یہ ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ، اور یہ اقوام متحدہ نے باقاعدہ تسلیم کیا ہے، تو یہ ایشو چل رہا ہے، تو ہم باقاعدہ طور پہ اسے اپنے نقشے میں شامل کرتے ہیں اور اس مسئلے کو اقوام متحدہ حل کروائے۔ لیکن اب جو اس پہ 2-3 سوال اٹھ رہے ہیں، میں اس پہ جواب دینا پسند کروں گا۔ اچھا، نمبر 1 جو سوال یہ ہے کہ موسٹلی دوست جو ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان نے پارلیمنٹ سے یہ نقشہ کیوں نہیں منظور کروایا، اور صدر پاکستان نے اس پر دستخط کیوں نہیں کیے؟ جس طرح نیپال نے آج سے 2 ماہ پہلے انہوں نے اپنا نقشہ نیا بنایا، انہوں نے پارلیمنٹ سے منظور کروایا، اس کے بعد صدر سے منظور ہوا، تو اس کے بعد وہ ایک آفیشلی نقشہ بنا۔ تو اب ہم اس نقشے کو کیسے سرکاری اور آفیشلی نقشہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو پارلیمنٹ سے منظور ہی نہیں ہوا، نہ صدر نے منظور کیا ہے۔ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ پاکستان کے جو آئین ہے اس میں کوئی ایسی شک موجود نہیں کہ پاکستان نے اپنا جو نقشہ بنانا ہو یا پاکستان نے کوئی کسی اور علاقے کو اپنے نقشے میں شامل کرنا ہو تو اس کے لیے پارلیمنٹ کے سے منظوری ضروری نہیں ہوتی، صرف کابینہ ہی منظوری دے دے تو یہی بہت ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور دوست سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو آئین ہے آرٹیکل 257، تو اس میں تو یہ ایک مخصوص جو کشمیر کو سٹیٹس دیا گیا ہے، گلگت بلتستان کو، تو وہ اب کیا ختم ہو گیا ہے؟ کیا کشمیر اور گلگت پاکستان کا حصہ بن گئے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی سوال یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی اور پولیٹیکلی نقشے کا نام کیوں دیا جا رہا ہے کہ پولیٹیکلی میپ پاکستان نے جاری کر دیا؟ تو اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ کشمیر اور گلگت کو پاکستان کا حصہ نہیں قرار دیا گیا، نہ یہ بنایا گیا ہے، کیونکہ 257 آرٹیکل وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور سیاسی طور پہ یہ پولیٹیکلی میپ اس لیے کہا جا رہا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باؤنڈریز ہیں وہ سب میں ڈالی گئی ہیں۔ یہ علاقہ پنجاب کا ہے، یہ بلوچستان کا، یہ سندھ کا ہے، یہ KPK کا ہے، یہ اس طرح مقبوضہ کشمیر ہے، اور یہ آزاد کشمیر ہے، اور یہ گلگت کا ہے۔ تو سب آپ دیکھ سکتے ہیں اس نقشے میں یہ باؤنڈریز لگائی گئی ہیں، یہ پولیٹیکلی یہ ڈیفرنس کیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ انتظامی طور پہ ان ریاستوں کے اپنے اختیار ہیں۔ جس طرح آزاد کشمیر میں اپنا صدر اور وزیر اعظم ہوتا ہے وہی رہے گا، پولیٹیکلی ان کی ایکٹیویٹیز ایسی کی ویسی چلیں گی، اور دوسرا جو گلگت بلتستان ہے وہاں کا بھی وزیر اعلیٰ ہی رہے گا، اور جیسے آج کل پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے تو ان کا جو قانون اور ان کا جو سسٹم ہے وہ ویسا کہ ویسے ہی چلے گا۔ پاکستان کا آفیشلی وہ پاکستان میں شامل نہیں ہوئے، ان کے یہی ہے کہ وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ان کا حل ہے۔ اب اگر پاکستان یہ چھوڑ دیتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے کہ 257 آرٹیکل کو ختم کر دیا جائے، کشمیر اور آزاد کشمیر اور گلگت کو پاکستان کا حصہ قرار دیا جائے، تو جو پاکستان کو جو سٹانس ہے مقبوضہ کشمیر پہ، ہم اس سے پھر ہٹ جائیں گے۔ جو ہمارا انٹرنیشنلی جو ہمارا موقف ہے ہم اس سے ہٹ جائیں گے کہ ہم جو ووٹنگ ہو باقاعدہ مقبوضہ کشمیر اور سیلف ڈٹرمنیشن لوگوں کو دیا جائے۔ اب اس کا سمپل جواب یہی ہے کہ یہ جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں کشمیر اور گلگت بلتستان، ان کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے یہ ختم نہیں کیا گیا۔ اگر ہم یہ ختم کرتے ہیں یا پاکستان اسے ختم کرتا ہے تو پاکستان کا جو انٹرنیشنلی موقف ہے کشمیر اور مقبوضہ کشمیر پہ، تو ہم اس موقف سے پھر پیچھے چلے جائیں گے۔
اس لیے یہ سرکاری طور پہ یہ پولیٹیکلی میپ کا ٹرم یوز کیا گیا ہے۔ اب جو تیسرا سوال ہے، یہ موسٹلی دوستوں کا یہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور وہ یہ سوال کر رہے ہیں، ایک نقشہ بنا دینے سے یا ایک نغمہ بنا دینے سے کیا کشمیر حل ہو جائے گا؟ کیا ہم پاکستان میں کوئی انڈیا کی ایک اور ریاست کو اپنے نقشے میں ایڈ کر دیں، کیا وہ ہمارا فزیکلی ہمارا حصہ بن جائے گا؟ یا انڈیا کوئی ہمارا کسی شہر کو اپنے حصہ بنا لے تو آفیشلی یا نقشے کے طور پہ تو کیا وہ فزیکلی انڈیا کا حصہ بن جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ نقشہ بنانے کی اور یہ نغمے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کے لیے سمپل جواب یہ ہے، یہ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ ایک ڈپلومیٹیکلی نیریٹو بنانے کے لیے ایک ریاست کا انٹرنیشنل سطح پہ ہوتے ہیں۔ انڈیا نے جو بھی نقشہ بنایا نہ تو وہ UN میں پیش کرتا ہے، نہ انٹرنیشنلی اس کا کوئی قانونی حیثیت ہوتی ہے، تو یہ بھی اسی کی طرح ہے، کوئی قانونی حیثیت اس کی بھی نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنلی سطح پہ ہمارا جو موقف ہے، ہمارا جو نیریٹو ہے وہ تھوڑا سا سٹرونگ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ 1973 سے پہلے یہ مقبوضہ کشمیر بھی آفیشلی نقشے میں پاکستان میں شامل تھا، لیکن اس کے بعد جب 1973 میں ہمارا اور انڈیا کا معاہدہ ہوا کہ یہ بائی لیٹرل مسئلہ ہے، ہم دونوں مل کے یہ حل کریں گے، ہم اقوام متحدہ میں نہیں جائیں گے، تو اس کے بعد یہ LOC لائن لگا دی اور پھر جو اقوام متحدہ کی قرارداد تھی اس پہ خود ہی مٹی ڈال دی کہ اب اگر ہم یہ لائن نہ لگاتے، ہم آفیشلی یہ نقشے کو پاکستان میں مقبوضہ کشمیر کو رکھتے اپنے نقشے میں، تو آج تک دنیا میں یہ دیکھا تو جاتا کہ یہ پاکستان کا مقبوضہ کشمیر بھی حصہ ہے، اور اقوام متحدہ کی جب تک قرارداد پر عمل نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا یہ ڈسپیوٹڈ ایریا رہے گا، انڈیا بھی شو کرتا رہے گا اور پاکستان بھی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دنیا میں جو بھی ویب سائٹ ہوتی ہے اس پہ ہر ملک کا نقشہ ہوتا ہے، تو دنیا دیکھتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا کون سا ایریا ہے۔ جب لوگ دیکھیں گے یہ تو ایریا پاکستان میں بھی شامل کیا گیا اور ہندوستان میں بھی، تو پھر وہ اچانک جائیں گے اقوام متحدہ کی اس قرارداد پہ کہ یہ تو ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، تو اسی طرح یہ ایک نیریٹو اور زیادہ بڑھے گا کہ یہ تو مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اب اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قوموں کے پاس کچھ چیزیں کا ہونا پہلے ضروری ہوتا ہے۔ جو نظریہ ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے قوم کے پاس اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، اپنا نقشہ ہوتا ہے، اپنا قومی ترانہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ ہم نے مقصد ہے یہ ہمارا اور ہم نے اسے حاصل کرنا ہے۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو لوگوں کے اندر یہ جنون تھا، لوگوں کے پاس اپنا جھنڈا تھا، میپ تھا اور قومی ترانہ تھا، اور پھر اقبال کی وہ پوئٹری تھی جس کو وہ پڑھ کے ان کے اندر یہ جنون آتا تھا کہ ہمارا یہ مقصد ہے، ہم نے یہ ملک پاکستان حاصل کرنا ہے۔ تو آج بھی جب تک کشمیر حاصل نہیں ہوتا تو ہم اس قوم کے نوجوانوں کو، فوج جو ہماری ہے، ہمارے ادارے جو ہیں، ہمارا ملک، ہمارے پولیٹیکلی جو جتنی بھی پارٹیز ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس وقت تک نوجوانوں، بچوں اور اس قوم کو یہ باور کراتے رہیں نغموں کے ذریعے، اپنے سیاسی تقریروں کے ذریعے، یہ کشمیر کا مسئلہ حل طلب ہے، اسے حل کرنا چاہیے، تو تب ہی جا کے یہ اس وقت تک جب تک یہ حل نہیں ہوتا لوگوں کے دلوں میں یہ زندہ رہے۔ تو اس لیے یہ نغمے بار بار بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ لوگوں کو دلوں میں زندہ رہے اور حل ہو۔ اب یہ جو نقشہ جاری کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے، جو ہم ٹرم یوز کرتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اس کی یہ عملی تصویر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ فکس ہو گیا ہے کہ ہماری منزل سری نگر ہے۔ اب اس تک پہنچنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز اور جتنی بھی حکومتیں جو ہیں اور آئیں گی، ان کا یہ مقصد ہونا چاہیے ہم اس منزل پر پہنچیں۔ خدا حافظ۔